بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان گزر گیا، لیکن آپ ذرا ہمیں جواب دیجئے۔ آپ کو سفر میں جانا تھا، آپ نے موبائل کو چارج میں ڈالا اور صبح میں لے کر کے نکلے، لیکن جب سفر پر گئے دیکھا تو موبائل کی بیٹری بالکل ہی لو ہے، کیا ہوگا آپ کا حال؟ ایک دوسری مثال لیجئے۔ ایک کمپنی ہے جو اپنے کام کرنے والوں کو ٹریننگ دیتی ہے 1 مہینہ تک، بعد میں ٹریننگ پانے کے بعد ملازم کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہے، کمپنی کے مینیجر کی کیا حالت ہوگی؟ سوچئے، غور کیجئے۔ رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے اندر 11 مہینے کے لیے تبدیلی پیدا کرے۔ اگر تبدیلی نہ آ سکی تو کیا فائدہ ہوا رمضان کا؟ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ریتا بنت سعد۔ وہ عورت پاگل تھی، دماغ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور شام میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کی مثال دیا، قرآن کریم میں اس عورت کی مثال بیان کی ہمارے اور آپ کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کے جیسے مت بنو جس نے سوت کو مضبوط کاٹ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جی ہاں، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم تیری شریعت پر عمل کریں گے۔ رمضان ختم ہوتے ہی اللہ سے مکر گئے، اللہ کے احکام کو پامال کرنے بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ گویا کہ وعدہ خلافی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی نیکیاں کرنے کی، اگر تو توفیق نہ دیتا تو نیکیاں نہ کر سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ جو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے انہیں قبول بھی فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل الم تسمعوا قول اللہ تعالی انما يتقبل اللہ من المتقین۔ عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے فکر مند رہو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنے؟ اللہ تعالیٰ تو تقوی شعاروں کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے ہمارا آپ کے نام اور سب کے نام۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں کہ رمضان ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کیا ہے تو اس کا اثر 11 مہینے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔